السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی خوبصورت نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں مغیرہ کاشف اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ماریہ فاروقی کے قلم سے تحریر کردہ ناول سفر یقین محبت کی ایپیسوڈ 26۔ اس ایپیسوڈ کو شروع کریں گے، مگر اس سے پہلے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر لیجئے، چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اس کو اچھی طرح سے صاف کرو، پھر تم نے پورا رمضان ہاتھ نہیں لگانا، اس لیے آج چھوٹی موٹی جتنی بھی چیزیں ہیں سب صاف کر دو۔ اور یہ قدسی اور سمل کدھر ہیں؟ یہ دونوں حد سے زیادہ کام چور ہو گئی ہیں۔ غصے میں کہتی نسیم بیگم لاؤنج میں آئیں۔ تم یہاں بیٹھی ہو، آیت اکیلی ہے، کچن میں جا کر مدد کر دو۔ ارہا کو ٹی وی کے سامنے بیٹھی دیکھ کر نسیم بیگم اس کی طرف لپکتے ہوئے بولی، بھائی آ رہے ہیں؟ ارہا نے جانے کی بجائے سوال داغا۔ کہہ تو رہا تھا، اور ویسے بھی صبح رمضان ہے تو آج تو ہر حال میں آ جائے گا۔ جی ٹھیک ہے کہہ کر ارہا اٹھ کر کچن کی طرف چل دی۔ تبھی اس کا سامنا عفت بیگم سے ہوا۔ ارہا، علیشہ کہاں ہے؟ کب سے ڈھونڈ رہی ہوں، نظر ہی نہیں آ رہی ہے۔ جی چچی جان، وہ بھائی کا کمرہ صاف کر رہی تھی، پھر نیچے ہی آئی تھی، اب پتہ نہیں کہاں ہے۔ اوپر کمرے میں تو نہیں ہے، کیونکہ میں لاؤنج میں بیٹھی تھی، اگر اوپر گئی ہوتی تو نظر آ جاتی۔ ٹھیک ہے، پتہ نہیں ویسے بھی اسے کیا ہو گیا، کالج میں تو کچھ نہیں ہوا؟ عفت بیگم نے تشویش سے ارہا سے پوچھا۔ نہیں چچی جان، وہاں کیا ہونا تھا؟ عید کے بعد پیپرز ہیں تو کالج سے تو فری ہو گئے ہیں، اور کالج کے آخری دن تو سب ٹھیک تھا، آپ کو ایسے ہی لگ رہا ہوگا، پیپرز کی ٹینشن لے رہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ عفت بیگم کا جواب سنے بغیر ارہا مکمل اداکاری کر کے وہاں سے رفو چکر ہو گئی اور عفت بیگم اپنے کمرے کی طرف بڑھتی۔ کمرے میں جاتے ہی عفت بیگم کی نظر اپنے کمرے کے بیڈ پہ لیٹی علیشہ پہ پڑی۔ تم یہاں ہو اور میں کتنی دیر سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں۔ عفت بیگم تھوڑے سے غصے میں بولی، جی بابا سے بات کرنے کو دل کر رہا تھا، مگر آپ کا موبائل نہیں تھا یہاں، پھر میں یہیں لیٹ گئی۔ تمہارے بابا کے متعلق میرے پاس بہت اچھی خبر ہے، مگر وعدہ کرو کہ کسی کو بتانی نہیں ہے، کیونکہ میں نے وعدہ کیا ہے تمہارے بابا سے کہ میں تمہارے علاوہ کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ تو بتائیں کیا بات ہے؟ علیشہ جلدی سے اٹھ کے بیٹھی۔ وہ بات یہ ہے کہ تمہارے بابا اس رمضان میں آ رہے ہیں۔ کیا سچ میں؟ علیشہ ایک دم اچھل کر بیڈ سے نیچے آئی۔ ہمیشہ کے لیے نا؟ وہ چہک کر بولی۔ نہیں، شاہ کی شادی کی تقریب کے بعد چلے جائیں گے۔ اوہ، تو ان کے لیے آ رہے ہیں، صحیح ہے۔ اداس سا منہ بنا کر علیشہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ہمارے لیے تو نہیں آ رہے ہیں، تو جس کے لیے آ رہے ہیں اس کو بتا دیں جا کر کہ تمہاری شادی پر تمہارے چچا جان بھی آ رہے ہیں۔ علیشہ کیا ہو گیا؟ وہ آ تو رہے ہیں نا، اور ویسے بھی وہ کون سا وہاں شوق سے رہتے ہیں، کام کے سلسلے میں ہی ہوتے ہیں، اور وہ آ رہے ہیں، تم اس بات پہ خوش رہو، کیونکہ آ رہے ہیں اس بات کو چھوڑو۔ صحیح ہے بھائی، وہی لاڈلے ہیں سب کے، ہر کوئی ان کے لیے آتا ہے، ہر کام ان کے لیے ہی کیا جاتا ہے۔ ان کی شادی نہیں ہو گئی، پتہ نہیں کوئی وزیر اعظم کی آمد ہو گئی ہے، اللہ کرے شادی ہو ہی نہ، کچھ ایسا ہو جائے کہ شادی ہی ختم ہو جائے۔ علیشہ یہ کیا اول فول بک رہی ہو؟ اتنی کڑواہٹ کیوں ہے تمہارے لہجے میں؟ شاہ کی شادی کے لیے آج تک وہ ہمیشہ وہ سب کرتا آیا ہے جس پر تم سب خوش ہوتے آئے ہو، تو آج اس کی خوشی پر ایسا ماتم کیوں؟ بہنیں ایسی تو نہیں ہوتی، انہیں تو بھائیوں کے سر پر صحرا دیکھنے کا شوق ہی بڑا ہوتا ہے، اور تم ہو کہ وہ میرے بھائی نہیں ہیں۔ علیشہ ایک دم سے کھڑی ہو کر بولی، اور جس جگہ میں جانا چاہتی تھی وہاں علینا آ جائے گی تو کیسے برداشت ہوگا؟ کیا؟ عفت بیگم ایک دم سے حیران ہو گئیں۔ یہ تم نے کیا کہا ہے؟ وہ اس کی طرف پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھیں۔ وہی جو آپ نے ابھی سنا ہے، وہی بولا ہے۔ علیشہ آرام سے جواب دے کر پاؤں اوپر کر کے دوبارہ بیڈ پر بیٹھ کر رسالے کے صفحات آگے پیچھے کرنے لگی۔ اس کو چھوڑو۔ عفت بیگم نے علیشہ کے ہاتھ سے رسالہ کھینچا۔ یہ جو بکواس کی ہے اس بات کا جواب دو، یہ کیا حرکت ہے؟ کہاں کی طرف جا رہی ہو؟ اپنا دماغ بچپن سے وہ شخص تمہیں بہنوں کی طرح پیار کرتا آیا ہے، اس لیے تم اس کا ہر کام کرتی تھی کہ تمہارے ارادے کچھ اور تھے؟ اگر تمہارے بابا کو پتہ لگ گیا تو کیا سوچیں گے؟ کہ میں اس لیے تمہارے حوالے کر کے گیا تھا کہ میری بیٹی اس عشق کا کھیل شروع کر دے، وہ بھی اس شخص سے جس نے تمہیں گود میں کھلایا ہے؟ اپنی اور اس کی عمر میں فرق دیکھا ہے؟ شرم نہیں آئی تمہیں یہ سب کرتے ہوئے؟ عفت بیگم ہلکی آواز میں اس پر چیخ رہی تھیں۔ کہیں منہ دکھانے کے قابل تو چھوڑ دو، اگر نسیم بھابھی کو پتہ چل گیا تو وہ کیا کچھ نہیں سنائیں گی۔ جانتی ہو، ابھی اپنی آنکھوں سے ماہی کے بارے میں ان کا انداز اور ان کے کلمات دیکھتی اور سنتی ہو، یہ پتہ چلا تو زندہ ہاتھوں سے مار دیں گی۔ چچی جان، ہادی نے اچانک کمرے میں آ کر عفت بیگم کو مخاطب کیا۔ کہ کیا ہوا ہادی، تم یہاں خیریت ہے؟ عفت بیگم کی آواز ان کے گلے میں اٹک چکی تھی۔ خالہ جان آئی ہیں، دادی جان بلا رہی ہیں۔ ہادی نے علیشہ کو دیکھتے ہوئے عفت بیگم کو مخاطب کیا۔ کہہ کر عفت بیگم کمرے سے نکل گئیں اور علیشہ بھی ان کی طرف بھاگی۔ رکو! ہادی نے جاتی ہوئی علیشہ کو روکا۔ جی بھائی، یہاں سامنے آؤ میرے، وہ غصے سے بلند آواز میں بولا۔ جی؟ علیشہ چپ چاپ اس کے سامنے کھڑی ہو کر نظریں جھکا گئی۔ کیا کہہ رہی تھی یہ چچی جان سے؟ نہیں، کون سے راستے پر نکل پڑی ہو؟ یہ ابھی اگر میں یہ دادی جان کو بتا دوں تو کل کا سورج بھی تم اس گھر میں نہیں دیکھو گی، اور شاہ کو پتہ چلا تو وہ تمہیں بلانا تک چھوڑ دے گا۔
یہ جو تم اس کا ہر کام کرتی ہو نا، وہ تمہیں ہاتھ تک نہیں لگانے دے گا، وہ شادی شدہ ہے، کہہ کر ہادی نے اپنے دانتوں تلے اپنی زبان دبا کر بات کو فوراً بدلا۔ میرا مطلب ہے کہ اس کی شادی ہونے والی ہے، کچھ وقت کی بات ہے۔ اس کے بعد اگر اس کی بیوی کو ایسا کچھ پتہ چلا تو وہ یہ نہیں کہے گی کہ شاہ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، بلکہ وہ اس میں قصوروار بھی شاہ کو ہی سمجھے گی۔ بنا بنایا گھر خراب ہو جائے گا، ایسا ہی کچھ چاہتی ہو؟ یہ تربیت کی گئی ہے تمہاری، اس کے کون سے طرز سے تمہیں ایسا لگا کہ وہ تم ایسا فضول سوچو؟ پہلے اس گھر میں کون سی لڑکی نے ایسا کچھ کیا ہے؟ جس لڑکی کو شاہ نے اپنی گود میں کھلایا ہے، وہ لڑکی ایک نیا رنگ اوڑھ کر کھڑی ہو چکی ہے اور اس فضولیات کا نتیجہ بھی چاہتی ہے۔ آنے دو چچا جان کو، بات کر کے تمہارے لیے تو کوئی فیصلہ کرتے ہیں۔ غصے میں بولتا ہادی لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ دونوں ہاتھوں کو تھامے وہ اپنے پیروں کو دیکھ رہی تھی۔ ہادی کے جاتے ہی وہ سیدھی ہوئی۔ یہ کیا ہوا ہے؟ مجھے مما سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اگر بھائی نے بابا سے بات کر لی تو بابا وہی کریں گے جو بھائی کہیں گے۔ او میرے خدا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ مجھے یہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا۔ خود میں بولتی علیشا اپنا سر پکڑ کر وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ خالہ، میں تو چاہتا تھا کہ یہ یہاں شادی کے بعد ہی آتی، مگر وقت ہی ایسا آ گیا کہ مجھے اسے ایسے یہاں چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے۔ میں ایسا چاہتا نہیں تھا، مگر اللہ کے گھر سے بلاوا آ گیا تو وہاں بھی لبیک کہنا لازمی تھا۔ ایسی کون سی بڑی بات ہے تنویر، تم بھی میرے بیٹوں کی طرح ہو، اور تمہاری بیٹی یعنی میری پوتی ہے، اور پوتے پوتیاں تو ددیال کی جان ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ یہاں آرام سے رہ سکتی ہے۔ اور اس کی ماں جیسی خالہ یہاں موجود ہے، بہن بھائی ہیں، کیا ہوا اگر کوئی رشتہ بننے والا ہے؟ جس سے بننے والا ہے وہ تو زیادہ بات ہی نہیں کرتا ہے، آپ سبھی اچھے سے جانتے ہیں، تو پھر پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جی ٹھیک کہہ رہی ہیں خالہ، آپ یوں ہی پریشان ہو رہے ہیں۔ جمیلہ بیگم نے تنویر صاحب کو تسلی دی تو وہ بھی مسکرا کر چپ ہو گئے۔ آپ کا اپنا گھر ہے بیٹے، یہ تو اس گھر والوں کو اپنا سمجھ کر رہنا، جیسے اپنے گھر میں رہتی ہوں، بالکل ویسے ہی۔ تنویر صاحب نے ساتھ بیٹھی علینا کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ انہیں اس طرح پیار سے علینا سے بات کرتا دیکھ ارہا کی آنکھ میں آنسو آ گئے، مگر اس کا اترا چہرہ اور بھیگی آنکھیں دیکھ کر ہادی اٹھ کر اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا میری جان کو؟ دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر وہ سامنے دیکھتا ہوا ارہا سے مخاطب ہوا۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی، کاش میرے بھی بابا ہوتے تو وہ بھی میری اتنی فکر کرتے، ایسے ہی مجھے پیار سے دیکھتے، غمگین سے انداز میں کہتی ارہا کی آنکھوں سے اور آنسو نکلنے لگے۔ سب کو باتوں میں مصروف دیکھ کر ہادی ارہا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر لے گیا، جسے اچانک دیکھ کر علیشا کی جان کانپ اٹھی۔ یہ بھائی ارہا سے ضرور کچھ پوچھیں گے، تبھی ادھر ادھر دیکھتی اپنے ناخن چباتی علیشا ارہا کے پیچھے لپکی۔ یہاں آؤ، ادھر دیکھو میری طرف۔ ہادی نے ہاتھوں کا پیالہ بنا کر اس کے بھیگے چہرے کو اٹھایا۔ میرے چاند، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ اس نے کب کس وقت کس شخص کو اپنی طرف بلانا ہے، اور وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ میں جانتا ہوں بابا جان کی کمی کو کوئی پورا نہیں کر سکتا، وہ تو باپ تھے، اور بابا جیسا سایہ کہیں نہیں ملتا میری گڑیا۔ وہ آنگن کبھی روشن ہوتا ہی نہیں ہے جہاں بابا کا سایہ نہ ہو۔ اب ہادی کا بھی لہجہ بھیگنے لگا تھا، مگر مصلحت ہے نا اللہ تعالیٰ کی، وہ جو کرتے ہیں بہتر کرتے ہیں، تو بس یہی بہتر تھا، اس لیے انہوں نے بابا کو ہم سے لے لیا۔ وہ اگر ایک سہارا لے لیتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کے متبادل بھیجتا ضرور ہے، مگر پتہ ہے رہا، باپ کے متبادل کوئی ہو ہی نہیں پاتا۔ باپ ایک ایسی ہستی ہوتی ہے جس کی آواز ہی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے بابا کا سایہ ان کے سر پر سلامت رکھے۔ اس کی آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہتے کہتے ہادی نے ارہا کا سر پکڑ کر اپنے میری جان، میں بابا کبھی نہیں بن سکتا، مگر تمہیں کہیں بھی کبھی بھی کسی چیز کی ضرورت ہو، کوئی بات کرنا چاہو تو میرے پاس آ جانا، ہمیشہ مجھے اپنا دوست پاؤ گی۔ بابا تو نہیں، مگر وعدہ کرتا ہوں اپنے فرائض ادا کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا، کہتا ارہا کا ماتھا اور اس کے بالوں کو چوم کر ہادی باہر بڑھ دیا۔ پیکر تھا وفا کا، محبت کا خدا تھا، وہ شخص زمانے میں سب سے جدا تھا، چاہت کے خزانے تھے ہر ایک لفظ میں اس کے، دامن میرا اس نے دعاؤں سے بھرا تھا، مجھ کو نہیں دیکھا کڑی دھوپ نے چھو کر، بابا میرا دنیا میں مجھے ایسا جو ملا تھا، فکریں نہ زمانے کی کبھی پاس بھی آئیں، میرا درد میری ہستی سے ڈرتا ہی رہا تھا، جب تک رہا سانسوں کا بسیرا میرے بابا، تب تک میں غموں سے بچا ہی رہا تھا، اس شام کی حدت میرے دل سے نہیں جاتی، اس شام کی حدت میرے دل سے نہیں جاتی، جس شام تیرا سایہ میرے سر سے اٹھا تھا۔ خانم بھی، اب میں چلتا ہوں۔ سامان خادم کو پکڑا کر شاہ خانم بھی سے مخاطب ہوا۔ اسے اکیلی چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ضرورت ہے اسے تمہاری، کچھ دن یہیں رک جاتے یا ساتھ واپس لے جاتے، کچھ اور نہ صحیح ایک دوسرے کی نظروں کے سامنے تو رہتے۔ ایک دوسرے کی نظروں کے سامنے رہ کر کیا ہوگا؟ نظروں کے سامنے ان کے رہتے ہیں جن کی نظروں میں کچھ ہو۔ جہاں عزت، یقین، بھروسہ ہی نہ ہو، وہاں نظروں کے سامنے رہ کر بھی کچھ نہیں ہوتا۔ کب تک چلے گا ایسے؟ یہ بتاؤ، کب تک ایک دوسرے کو یوں سزا دیتے رہو گے؟
تم جانتے ہو تمہاری محبت ملی ہے تمہیں. محبت کرنا آسان ہوتا ہے مگر اسے اصل پا لینا بے حد مشکل، اور اس کو نبھانا ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتا. ٹھیک کہتی ہیں آپ، ہر کوئی نبھا ہی نہیں سکتا، اور میں بھی نبھا نہیں سکا، مگر شاید اب ایک قدم پر نبھا جاؤں. وہ جو چاہتی ہے اسے وہ دے کر. آپ اپنا اور اس کا خیال رکھیے گا. پیپر ہے اس کا کل، اور طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، کمزوری ہے بہت زیادہ، تو کوشش کیجیے گا اگر 2-4 روزے نہ رکھے تو بہتر ہے، ورنہ جیسی اس کی مرضی. اب میں چلتا ہوں، کوئی بات ہوئی تو مجھے کال کر دیجیے گا. پرچوں کے بعد اس کو کون لینے آئے گا؟ خانم بی نے اس چاکلیٹ رنگ کی شلوار قمیص پہنے، سرخ و سفید گہری شیپ والے اس لمبے چوڑے شانوں والے خوبرو جوان کو روک کر پوچھا. جس کے ساتھ آنا چاہے گی آ جائے گی، کوئی بھی لینے آ جائے گا، نہیں تو خادم کو میں بول جاتا ہوں کہ جب اس کے پیپرز ختم ہوں اسے حویلی چھوڑ جائے. ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا اور مجھے فون کرتے رہنا، اور ہو سکے تو اس کو بھی فون کر لینا. محبت نہ صحیح رشتہ ہی نبھا لو. خانم بھی آپ کو پتہ ہے جب کوئی جانا چاہے اسے روکا نہیں کرتے ہیں. وہ خانم بی کے سامنے کھڑا ہو کر گمبھیر سی آواز میں بولا. جانے والوں کو رکنے کا نہیں کہنا چاہیے، ان کے پاؤں میں اپنی غرض کی بیڑیاں ڈال کر انہیں مقید نہیں کرنا چاہیے. جنہوں نے رکنا ہی نہیں ہے ان کی راہ میں اپنے جذبات کی گنگا بہا کر خود کے الفاظ کی توہین کرنا محض خود کو تکلیف دینے کے مترادف ہے. جو جانا چاہتے ہیں انہیں رستہ دینا چاہیے، ان کو آزادی کا پروانہ تھما کر آزاد اڑنے کے لیے چھوڑ دینا چاہیے. پلٹنے والے پلٹ ہی آتے ہیں، چاہے اڑان کی نوعیت قابل تحسین ہی کیوں نہ ہو. محبتیں واپس لے ہی آتی ہیں اگر محبت کا دیپ انسان کے اندر چراغ سی روشنی رکھتا ہو، اور واپسی کا دیپ روشن کرنا چاہتا ہو تو وہ لوٹ آتا ہے. پنجرے میں قید ایک پرندہ بھی تو اڑنے کی حسرت لیے ہوتا ہے. جو ٹھہرنا جانتے ہو نا، وہ اڑنے کے پر نہیں تولا کرتے، اور نہ ہی دل میں اڑنے کی حسرت رکھتے ہیں. اور جنہوں نے اڑنا ہوتا ہے وہ نہ کسی دیپ کو دیکھتے ہیں نہ اس اٹھنے والی حرارت کو، بس اپنی من کی کر کے اپنا راستہ بنا کر چل بنتے ہیں. اللہ حافظ. چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بچھا کر وہ باہر کی طرف چل دیا، اور خانم بھی اسے جاتے وجود کو بے بسی سے دیکھنے لگیں. یا میرے اللہ، کرم کر میرے بچوں پر. آسمان کو دیکھ کر کہتی ایک گہری سانس لے کر وہ اوپر کی طرف چل دیں. ماہی. انہوں نے آہستہ سے ماہی کے کمرے کی اوٹ سے ماہی کو آواز دی. آ جائیں بی جان. تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے کتاب ہاتھ میں پکڑے ماہی نے خانم بی کو اندر بلایا. کیا کر رہی ہے میری بچی؟ کچھ نہیں بی جان، پڑھ رہی ہوں، کل کو پیپر ہے تو اس کی تیاری کر رہی تھی. اچھا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم پرچے نہ دو، آرام کر لو. ماہی کو خانم بی کی معصومیت پہ ٹوٹ کر پیار آیا. میری تیاری ہے بی جان، بس تھوڑا بہت پڑھنے ہی والا ہے. میں ہمیشہ پیپر سے پہلے پیپرز کی تیاری رکھتی ہوں. خوشی کمی کا تو انسان کو نہیں پتہ ہوتا، اس لیے آنے والے وقت میں جو ہونا ہے اس کے لیے کم از کم خود کو تیار رکھتی ہوں، خصوصاً پڑھائی والے معاملات میں. اس لیے آپ میری فکر نہ کریں. ٹھیک، 4-5 دن روزے نہ رکھنا. شاہ کہہ کر گیا ہے کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کمزوری ہے، سارا دن بھوک پیاس کاٹو گی تو یہ نہ ہو اور بیمار ہو جاؤ. کہہ کر گیا ہے کا کیا مطلب ہے؟ شاہ واپس چلا گیا؟ ہاں، وہ پورا رمضان اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتا ہے. میں بھی سلمہ کے پاس ہوتی ہوں. وہ تو تم یہاں ہو نا، بس اس لیے میں یہاں ہوں. تم جب چلی جاؤ گی تو میں بھی سلمہ کے پاس چلی جاؤں گی. تو آپ عید وہاں کرتی ہیں؟ ماہی نے مختصر پوچھا. نہیں، جیسے ہی چاند نظر آ جاتا ہے عید کا میں حویلی آ جاتی ہوں. پھر عید کے دوسرے روز شاہ مجھے چھوڑ جاتا ہے. کبھی کبھی واپس چلا جاتا ہے، کبھی یہیں رہ جاتا ہے. یعنی وہ عید سے پہلے نہیں آئے گا؟ ماہی نے پھر بے توقع مختصر سوال کا کیا. نہیں آئے گا، مگر تم تو چلی جاؤ گی جیسے ہی تمہارے امتحان ہو جائیں گے. تو ایسا وہ کہہ کر گیا ہے؟ ماہی نے پھر سوال کیا. وہ کہہ دیتا اگر تم ایسے حالات پیدا نہ کرتی. اس حال کو بھی تو تم خود ہی پہنچی ہو. کیوں کیا تم نے یہ سب؟ اور اس کے جواب میں مجھے ٹال مٹول نہیں چاہیے، بلکہ پورا جواب چاہیے ہے جو حقیقت ہے. ماہی منہ نیچے کر کے انہیں منگنی کی رات سے اب تک ہونے والے تمام واقعات بتانے لگی، جسے سن کر وہ شل ہو گئیں. ماہی، تم نے میرے بیٹے کا دل توڑ دیا ہے. حفاظت، عزت، یہ 2 ہی تو چیزیں ہیں جو اس کے وجود کو شاہ ولی اللہ کا پوتا حسن شاہ بناتی ہیں. وہ جان دے سکتا ہے مگر کسی کی عزت کی دھجیاں سرے بازار نہیں اڑا سکتا. وہ مر جائے گا مگر کسی کی عزت کو تباہ کرنے کے لیے کوئی تدبیر نہیں کرے گا. وہ ایک شریف خاندان کا ایک معزز بچہ ہے. وہ عزت کے بدلے عزت ضرور مانگتا ہے مگر ذلت کے بدلے کبھی ذلت نہیں دیتا. وہ الفاظوں کے پھیر سے ہی غلطی کا احساس کروا جاتا ہے. اس کو اس کے رب نے اس کے الفاظوں پر بہت صلاحیت دی ہے. وہ بدلہ نہیں لیتا. تم اس کی جان بھی لے لو وہ بدلہ نہیں لے گا. یہ اوصاف اس میں میرے مالک نے رکھے ہیں. وہ عورت کی عزت نفس پر ہاتھ نہیں ڈالتا. وہ کبھی عورت کی طرف باقی مردوں کی طرح نگاہ نہیں رکھتا. اس نے ایک ہی عورت کو چاہا ہے، ایک ہی کو پانے کی تمنا کی ہے، ایک کے لیے ہی وہ گڑ گڑایا تھا، اور اس ایک کو ہی اس نے پایا ہے. میرا بچہ ایسا کرنا تو کیا ایسا سوچ بھی نہیں سکتا.
انسان اپنی بھی گواہی نہیں دے سکتا، مگر میں شاہ کے لیے حلف اٹھا سکتی ہوں۔ اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور اس کے تعلقات بہت گہرے رہے ہیں۔ وہ لوگوں کو اپنے الفاظ کا اسیر بنا کر ان سے تعلقات بناتا آیا ہے، اور اس سے جڑے لوگ اس کو دغا نہیں دیتے، کیونکہ وہ کبھی دھوکہ نہیں دیتا۔ اگر ایک پل کے لیے تمہاری بات پر میں رضامندی دے بھی دوں تو وہ لوگ کبھی بھی تمہیں فون نہ کرتے، وہ اس سے غداری نہیں کرتے۔ تمہیں جس نے بھی فون کیا تھا تمہیں چاہیے تھا جا کر بتاتی کہ یہ فون والا بندہ یہ کہہ رہا ہے۔ وہ تمہارے سامنے ساری بات کو ثبوتوں کے ساتھ پیش کر دیتا۔ وہ ہمیشہ سچ بولنے والا اور سچ کا ساتھ دینے والا انسان رہا ہے، اور اسی کی بدولت وہ آج 4 سے 5 کمپنیوں کو ایک ساتھ چلا رہا ہے، اور اسے اس شعبے میں آئے ایک مدت ہو گئی ہے۔ وہ 17 سال کا تھا جب اس کا باپ اس دنیا کو چھوڑ گیا۔ تب سے وہ کام کرتا آ رہا ہے، راتوں میں پڑھتا اور دن میں کام کرتا رہا ہے۔ اس کو اس کے باپ سے عشق تھا، اور مرنے سے پہلے اس کے بابا نے اسے وصیت کی تھی، کبھی دھوکہ مت دینا، دھوکہ لوٹ کر آتا ہے، اور وہ آج تک ایسا ہی کر رہا ہے۔ وہ دھوکہ نہیں دیتا، اور تم نے اس کے منہ پر جا کر کہا کہ وہ دھوکے باز ہے، منہ پر کچھ اور پیٹھ پیچھے کچھ ہے، اور تمہاری عزت کو داؤ پہ لگانے والا انسان ہے۔ وہ ایسا کبھی نہیں کرتا۔ ایسا کرنے والا ہوتا نا اگر، تو اس رشتے کو اتنی رازداری سے نہ نبھاتا۔ منا لو اس کو، وہ بہت اچھا شوہر ہے۔ خانم بھی اٹھ کر کمرے سے چل دیں، اور ماہر ٹکر ٹکر ان کے سفید جاتے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ ہادی، شاہ کب تک آئے گا؟ دادی جان نے دربان میں بیٹھتے ہادی سے پوچھا۔ جی دادی جان، میری بات ہوئی تھی، نکل گیا تھا، اب تو پہنچنے والا ہی ہوگا۔ ابھی ہادی اتنا ہی بولا تھا کہ ڈرائیور شاہ کا سامان اٹھاتا اندر کی طرف لے آیا۔ لیں جی، ابھی شاہ کا پوچھ رہی تھیں اور وہ آ گیا ہے۔ ہاں شکر الحمدللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ شاہ پاس کھڑی نسیم بیگم کے گلے لگا۔ کیسے ہو میرے بچے؟ بازو کیسا ہے؟ ٹھیک تو ہے نا؟ جی امی جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہوں۔ کیسی ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے نا؟ وہ دادی جان کے پاس بیٹھتا ہوا ان سے تمہاری بازو ٹھیک ہے نا؟ مجھے تو انہوں نے بہت دیر بعد بتایا ہے۔ اب کیسے ہو؟ اور ماہی کو بھی لے آتے، تم تو وہیں تھے نا؟ جی 1-2 دن سے وہیں تھا، اس کے پیپرز ہو رہے ہیں، ان کے بعد آ جائے گی۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں، کھانا لگا دے، مجھے بھوک لگی ہے۔ اور علیشہ بیٹا آپ مجھے چائے بنا دو، اور اسٹرانگ چائے بنانا، اور اس میں چینی بھی ڈال دینا، کہہ کر وہ اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ واہ، چینی والی چائے، کیا بات ہے! ارہا نے شاہ کے جاتے ہی مسکرا کر کہا۔ تو اس میں کیا ہے، جب بندہ تھک جاتا ہے نا تو تیز چینی پتی کی چائے بڑا سکون دیتی ہے۔ بلکہ آیت تم بنا دو چائے اور مجھے بھی بنا کر دینا۔ جی کہہ کر آیت کچن میں چلی گئی، اور علیشہ منہ نیچے کر کے وہیں کھڑی ہو گئی۔ عفت بیگم کا جھکا ہوا چہرہ دیکھ کر ہادی نے بات کو پلٹا۔ ارہا ادھر آؤ۔ جی بھائی۔ ارہا ہادی کے پاس صوفے کی بازو پر بیٹھ گئی۔ تمہاری عید کے بعد پیپرز ہے نا، تو پڑھتی کیوں نہیں ہو؟ ہادی نے پیار سے ارہا کا کان پکڑا۔ بھائی پڑھتی ہوں، وہ تو بھائی آئے تھے اس لیے آ گئی۔ پہلا پیپر کون سا ہے؟ فزکس کا ہے، مگر میرا کان چھوڑ دیں۔ یہ آتی بھی ہے فزکس یا دھکا زوری چلے گی؟ ہادی نے تھوڑے زور سے کان پکڑتے ہوئے شرارتی انداز میں پوچھا۔ جی نہیں، ایسی بھی بات نہیں ہے، مجھے آتی ہے، ارہا نے اپنے ہاتھ پر کان رکھتے ہوئے کہا۔ اچھا سن لوں؟ کیا سنیں گے وکیل صاحب، آپ کو کون سا آتی ہے؟ ارہا اب کان کو بھول کر ہادی کو اس کی تعلیم و عہدہ یاد کرواتے ہوئے بولی۔ کوئی نہیں، اگر مجھے نہیں آتی تو شاہ کو تو آتی ہے نا، آتا ہے تو کہتا ہوں سنے تم سے۔ بھائی کو بھی کیسے آتی ہوگی، وہ ٹھہرے MBA پاس بندے۔ اب میرے کان کھوڑ دیں، یہ نہ ہو کہ ساتھ سے ہی اتر جائیں۔ یار ہمارے گھر میں سے یہ سائنس کے سبجیکٹ کسی کو نہیں آتے، بڑی افسوس کی بات ہے۔ ماہی کو آتے ہیں، آیت چائے رکھتے ہوئے بولی۔ مگر وہ تو سائیکالوجی کی اسٹوڈنٹ ہے بھابھی، ارہا نے جلدی سے پوچھا۔ ہاں مگر اس نے گریجویشن سائنس سبجیکٹ کے ساتھ کی ہے، پہلے سائنس پھر آرٹس کا سبجیکٹ۔ سمجھ نہیں آیا کچھ کہ کیا ماجرا ہے؟ وہ دراصل وہ گریجویشن کے بعد ایک کیمپ گئی تھی، بس وہیں سے شوق چڑھ گیا، ورنہ میتھ اور فزکس اس کے پسندیدہ مضمون تھے۔ کمال صاحب نے ہنس کر ارہا اور ہادی کو جواب دیا۔ ٹھیک ہے، بس آنے دو واپس اس کو، کہتا ہوں ذرا ان دونوں کا ٹیسٹ لے، اگر مارکس کم آئے نا تو دیکھنا دونوں کی چھٹی ہوتی پڑھائی سے، اور تم دونوں اپنے پیا جی کے گھر سدھار جاؤ گی۔ ہمیں بعد میں بھیجنا، پہلے کھانے کی میز پر چلتے ہیں، بھائی آ گئے ہیں، کہہ کر ارہا جلدی سے شاہ کی چائے اٹھا کر اس کے پاس پڑھی۔ بھائی آپ کی چائے۔ سیڑھیاں اترتے ہی ارہا نے جلدی سے اس کی چائے اس کے ہاتھ میں دی۔ شکریہ بچے، کہتے شاہ نے ارہا کا ماتھا چوما۔ کھانا لگواؤ، مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے۔ کھانا لگ چکا ہے دیور صاحب، آ جائیں۔ مزاح کا ماحول دیکھ کر آیت نے بھی شاہ کو پیار سے پکارا۔ جی بھابھی کہہ کر شاہ الٹے پاؤں مڑ گیا اور آہستہ آہستہ سب ٹیبل پر پہنچ گئے۔ ہیلو ایوری ون۔ وہ نازک سی پیلے رنگ کی لانگ شرٹ اور وائٹ ٹراؤزر میں ملبوس سانولی سی لڑکی باریک سی نوز پن پہنے ٹیبل پر پہنچی۔ ہیلو ایوری ون کی آواز سن کر شاہ نے ایک دم سے گردن اٹھائی، مگر کسی اور کا چہرہ دیکھ کر وہ نظر جھکا گیا۔ السلام علیکم۔ شاہ کے ایسے نظر جھکانے پر وہ خود ہی گویا ہوئی۔ وعلیکم السلام، بے نیازی سے کہتا وہ پلیٹ پر جھک گیا۔ علینا بیٹا بیٹھ جاؤ، کھانا کھاؤ۔
عفت بیگم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ علینا کو بیٹھنے کا کہا۔ جی آنٹی، میں آپ کو چچی جان کہوں تو برا تو نہیں لگے گا نا آپ کو؟ علینا نے بڑے سلیقے سے اپنی ساکھ بٹھائی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، چچی ہی ہوں تمہاری تو چچی ہی کہو۔ شکریہ، وہ ہلکا سا مسکرائی۔ اور ارم آنٹی آپ کو بھی؟ جی میری جان بالکل۔ ارم بیگم نے گہری سی مسکراہٹ دے کر اس کی بات کا جواب دیا اور وہ چپ کر کے کھانا کھانے لگی۔ تبھی ارہا بھاگ کر آئی۔ رمضان مبارک، وہ چہک کر بولتے ہوئے دادی جان کے پیچھے سے گلے لگی۔ خیر مبارک، خوش رہو۔ دادی جان نے اس کے سر پر پیار دیا۔ تبھی سارے گھر میں رمضان المبارک مبارک کا شور مچ گیا۔ سب ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنے لگے۔ میں کھانا کھا چکا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں تو میں کمرے میں جا رہا ہوں، سحری کے وقت ملتے ہیں، معتبر سے انداز میں کہہ کر شاہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ دیا۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ بیڈ سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند کر بیٹھا ہی تھا کہ ہادی آ گیا۔ نوک نوک، اس نے آہستہ سے دروازہ بجایا۔ آ جائیں۔ وہ آنکھیں موند کر اسی طرح بیٹھا ہوا بولا۔ کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں۔ شاہ نے ہادی کی آواز سن کر فوراً آنکھیں کھولی۔ آپ کیسے ہیں؟ اس نے مختصراً پوچھا۔ بالکل ٹھیک ہوں، ماہی کیسی ہے؟ ہادی اس کے قریب بیٹھتا ہوا بولا۔ ٹھیک ہے، کافی بہتر تھی، صبح پیپر ہے اس کا۔ کیا سوچا ہے؟ ہادی اصل بات پر آتا ہوا اس سے مخاطب ہوا۔ کیا سوچنا ہے، وکیل صاحب سے بات کی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ عید کے بعد وہ پیپرز بھیج دے گا۔ سوچ رہا ہوں چچا جان سے بات کر لوں۔ پہلے سوچا تھا کہ علینا سے بات کروں گا، مگر جب سب ختم ہی ہو جانا ہے تو بہتر ہے کہ ماضی کے بارے میں نہ ہی بات کی جائے تو بہتر ہے۔ یعنی تم نے سب ختم کرنا ہے، سمجھوتا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے؟ کیسا سمجھوتا بھائی؟ وہ سیدھا ہوتے ہوئے بولا۔ سمجھوتا وہاں ہوتا ہے جہاں دونوں رشتہ چاہتے ہوں۔ جب ایک انسان ختم کرنا چاہتا ہے تو اس رشتے کو گھسیٹنے کا کیا فائدہ؟ اور میں اتنا ظلم نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے مجھے مجبور نہ کریں۔ ٹھیک ہے، جیسا تم چاہو، مگر میں چاہتا ہوں کہ یہ سب بالکل ٹھیک ہو جائے۔ اور ایک اور بات مانو گے میری؟ حکم کریں بھائی، آپ کی بات سر آنکھوں پر۔ شاہ ہادی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتا ہو بولا۔ تم آج کے بعد علیشا سے اپنا کوئی کام نہیں کرواؤ گے، وہ کچھ اور ہی سوچ کر بیٹھی ہے۔ بہن ہے ہماری، اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، اور اسی لیے اسے تھوڑا سا کھچا ہوا برتاؤ رکھنا لازمی ہے تاکہ اسے پتہ ہو کہ اس نے کیا غلطی کی ہے۔ جی، وہ آرام سے بولا۔ تم نے کوئی سوال ہی نہیں کیا، تم ایسا کچھ جانتے تھے؟ جی جانتا ہوں، اور اتنا بھی جانتا ہوں کہ اس کو لگتا ہے کہ میرے اور ماہی کے درمیان میں کچھ ہے۔ جب میرے بازو پہ پچھلی بار چوٹ لگی تھی تو ماہی نے مجھے کھانا کھلایا تھا اور علیشا نے یہ سب دیکھا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ دروازے پر موجود ہے، مگر اس کا علم اگر مجھے پہلے ہو جاتا تو میں ماہی کے ہاتھ سے کھانا نہیں کھاتا۔ وہ برتن اٹھانے لگی تو اچانک میری نظر پڑ گئی۔ اسی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ جلدی سے ہی کوئی فیصلہ ہو جائے تاکہ میں ان تمام نظروں سے سرخرو ہو جاؤں۔ ٹھیک کہتے ہو، چلو آرام کرو، میں چلتا ہوں، کہہ کر ہادی شاہ کے شانوں کو تھپکا کر باہر چل دیا اور وہ آنکھیں موند کر وہیں لیٹ گیا۔ یار حد ہوتی ہے، ایک رمضان مبارک کا ہی میسج کر دیتا۔ ٹھیک ہے ناراض ہے، مگر میسج کرنے میں کیا تھا؟ میں میسج کر دیتی ہوں۔ خود میں سوچتی ماہی ادھر ادھر گھومنے لگی۔ مگر میں کیوں میسج کروں؟ اس نے کون سا کیا ہے؟ ناراضگی اپنی جگہ ہے، مگر رمضان مبارک کا میسج رسمن ہی کر سکتا تھا۔ مگر صحیح ہے، نہیں تو نہ صحیح۔ منہ میں بڑبڑاتی ماہی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تبھی اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے جلدی سے سائڈ ٹیبل پر پڑا فون اٹھایا۔ ملائکہ کالنگ دیکھ کر اس نے ایک بار نظر گھمائی اور یس کا بٹن دبا کر فون کان کو لگایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ ٹھیک، رمضان مبارک۔ خیر مبارک، تمہیں بھی۔ شکریہ، مگر ایک بری خبر ہے، پیپرز پری پونڈ ہو گئے ہیں۔ صبح پیپر ہے اور اتوار کو بھی آف نہیں ہے۔ ہاں مجھے پتہ ہے، ماہی نے اپنے ناخن دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے تمہیں پتہ ہے؟ ملائکہ ایک دم سے پھٹ پڑی۔ یہی کہ صبح پیپر ہے اور روز پیپر ہے، آف نہیں ہے۔ یہ بات مجھے آج صبح سے ہی معلوم ہے۔ مطلب سارے جہان کو پتہ ہے سوائے میرے؟ مجھے تھا میں تمہیں خبر سنا رہی ہوں، مگر یہاں تو تم مجھے بتا رہی ہو۔ میں نے ابھی فون دیکھا، میرے تو پیروں تلے سے جان ہی نکل گئی ہے۔ کوئی نہیں، سلیبس تھوڑا ہی ہے، چپ کر کے پڑھ لو، ابھی پوری رات پڑھی ہے۔ میرے بھی 2-3 ٹاپک رہتے ہیں، میں پڑھ لوں، پھر بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ خدا حافظ۔ جواب سن کر ماہی نے فون رکھا اور کتاب کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ سحری کر کے کمرے میں آیا اور اپنا فون اٹھا کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ادھر ادھر اسکرول کرتے وہ گیلری کھول کر دیکھنے لگا۔ گلدان کے پاس کھڑی زمین کو دیکھتی کی تصویر دیکھ کر وہ ہلکا سا مسکرا پڑا۔ یک طرفہ محبت کو 2 طرفہ تعلقات کے بغیر اپنے دل کے صندوق میں ہمیشہ کے لیے بند کرنا شاید اتنا مشکل نہ ہوتا جتنا یک طرفہ کو 2 طرفہ تعلقات رکھ کر دل کی سرحد میں بند کرنا ہے۔ زندگی میں یہ سب بھی ایک دن مجھے سہنا پڑے گا، میں نے یہ کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ تم وہ عورت ہو جسے میں نے تہجد میں بھی مانگا ہے، مگر کیا تھا ان لکیروں میں؟ وہ ایک ہاتھ میں پکڑے موبائل کو اور دوسرے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھتے ہوئے دل میں بولا، پہلے تم عطا کر دی گئی میری دعاؤں کے صلے کی صورت میں، اور پھر دیکھو نصیب نے میرے ہاتھوں سے ہی ہماری جدائی کا سامان پیدا کروا دیا۔
तुम मेरे जहन और दिल के हर दरवाजे को, हर धनक को अपने नाम कर चुकी हो। यहाँ तक कि तुम्हारे बाद से मैंने किसी औरत से सीधे तरीके से बात भी नहीं की। तुम्हारे अलावा शायद ज़िंदगी में मैं कभी किसी और का तसव्वुर ही ना कर सकूं। एक और औरत भी है जिसको बेदिली और ज़ोर ज़बरदस्ती से मेरी ज़िंदगी में शामिल किया गया है। वो बुरी नहीं है, अच्छी होगी, हो सकता है, मगर उसके नज़दीक में इंतहा का बद तहज़ीब इंसान होगा। वो ऐसे सलूक की मुस्तहिक नहीं है, मैं जानता हूँ, मगर शायद दिल किसी और को ये जगह देता ही नहीं है जिस पर तुम हो। अगर उसकी जगह तुम होती मुझसे किसी ऐसे रिश्ते में मुंसलिक, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मेरा बर्ताव बहुत मुख्तलिफ होता। तुम्हारी होने वाली बीवी, ये अल्फाज अगर उसकी बजाय तुम्हारे मुंह से सुने होते तो यकीनन मैं हंस देता, मगर बातों की बात है ना, तुम उस जगह हो ना मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ और ना साथ रखने पर रजामंद कर सकता हूँ। और ये मेरी बेबसी की इंतहा है कि मुझे तुम ऐसी ही गुस्सा करने वाली, बात न करने वाली, खुद में रहने वाली, मगर गम में मेरे सीने से लग जाने वाली माही ही कबूल है। तुम्हारी गोद में सर रखकर मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, मगर ख्वाहिशें, तुम्हारे बात ने मुझे ऐसे असीर किया है कि कोई तुम्हें उफ भी कहता है तो मुझे उससे नफरत होने लगती है। अलीना से ये बदतहजीबी की एक वजह यह भी है कि वो तुमसे सही से बात नहीं करती। मैं सारी दुनिया से झूठ बोल सकता हूँ सिवाय अपनी अम्मी और बाबा जान के, मगर देखो तुम्हारी खातिर मैं वहाँ भी अपने उसूल पर कायम न रह सका। हर चीज़ बचा है, मगर तुमसे जुदाई मेरा वजूद नहीं। तुम मुझसे बात ना करो, लड़ लो, झगड़ लो, मगर तुम मेरी हो, ये बात मेरे अंदर सुकून की लहर रखती है। माही, मुझे नहीं पता मैं सब कैसे करूँगा, मगर तुम बिन शायद मैं वैसे नहीं जी पाऊँगा जैसे तुम्हारे होने से जीता हूँ। तुम साथ हो या ना हो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर मैं तुम जैसी मोहब्बत किसी और से नहीं कर पाऊँगा, जिसमें सिर्फ़ एक दिल होता है और दिल में एक शख्स ही बसाया जाता है और उसमें रहने वाली सिर्फ तुम हो। नामुकम्मल सा वफ़ा का सिलसिला ज़रूर रहेगा, मगर वफ़ा की हकदार बस तुम हो, तुम ही रहोगी। गहरा सा सांस लेकर वो अपनी उंगलियों से अपनी आंखों को दबाता उठ खड़ा हुआ। मेरा इश्क सलामत रहेगा, वादा रहा, तुम्हारा हुस्न भले दिल नशीन रहे न रहे। वो जाए नमाज पे बैठी दुआ के लिए हाथ उठाए खाली नज़रों से अपने हाथों को देख रही थी। एक एक लम्हा उसके साथ गुजारा हर नाइंसाफ़ी उसको एक एक करके याद आ रही थी। वो अल्फाजों से ज़ेर करना जानता था, आज माही इस बात पर यकीन कर चुकी थी। उसने खामोशी से उसके दिल में एक ना ख़त्म होने वाले लम्स पैदा कर दिए थे, जिसे वो हर लम्हे अपनी सांसों के साथ खुद में रखना चाहती थी। आप बेहतरीन अदा करते हैं, और आप कितना बेहतरीन अदा करते हैं इसका अंदाज़ा मुझे अब हुआ है। मैं अल्लाह ताला आपसे बहुत दूर रही हूँ, मगर आपने मुझे अपने इतने करीब कर लिया, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैं जितना तेरा शुक्र अदा करूँ उतना थोड़ा है। आपने मुझे बेहतरीन से नवाजा है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। सिर्फ कुछ वक्त बाद मैं अपने मम्मा बाबा से मिलूँगी। कितना गलत सोचा मैंने, कितनी अजियत दी उन्हें, मगर अब बस मैं उनसे हर चीज़ की माफ़ी मांगूंगी। अल्लाह ताला से गुफ्तगू करती वो गहरी सांस लेकर उठ खड़ी हुई और काफ़ी देर तक वो बालकनी में खड़ी बाहर देखती रही। तभी खानम बी ने आकर कमरे का दरवाज़ा खोला। यूनिवर्सिटी नहीं जाना क्या बच्चे? जी जाना है बी जान, अभी वक्त है। वो सूरज को बादलों की ओट में छुपता हुआ देखकर बोली। 9 बजने वाले हैं बेटी और तुम कह रही हो कि अभी वक्त है? क्या 9 बजने लगे हैं? वो हैरान होकर बोली। वो कब से यहाँ खड़ी थी उसे पता ही नहीं चला। अब मैं चलती हूँ। गुलाबी रंग के दुपट्टे का हिजाब करती हुई वो कमरे से बाहर आ गई। अल्लाह हाफिज़। खानम बी ने उसे दरवाजे से निकलता देखकर खुदा हाफिज़ कहा। फ़ी अमान अल्लाह कहकर वो प्लेन सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस गुलाबी रंग के दुपट्टे का हिजाब किए जल्दी से सीढ़ियाँ उतर गई और खानम भी उसके बेड पे बिखरी उसकी किताबें समेटने लगी। कमाल, इरम बेगम ने बेड पे बैठते हुए कमाल साहब को मुखातिब किया। जी बेगम। वो आंखों पर चश्मा लगाए किताब को देखते हुए मसरूफ़ कुन अंदाज में बोले। मुझे लगता है माही को सब सच बता देना चाहिए है। कब तक ये सब उससे छुपाएंगे? इसलिए बेहतर है कि वो इस सच को जान जाए। जो भी है ये सब उसकी ज़िंदगी से जुड़ा है। कल को अगर उसने किसी से सुन लिया तो हमसे बदगुमान हो जाएगी। वो तो पहले ही बदगुमान है, इसी वजह से तो ना आती है ना बात करती है। आती भी है तो अपने कमरे में महदूद हो जाती है। तो जैसे ही वो आती है उसको सब सच बता दें। सोचता हूँ इसके बारे में, वाकई में उसको बता देना ठीक होगा कि नहीं। अभी कमाल साहब यही बोले थे कि उनके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाएं, इरम बेगम ने मोतबर सी आवाज़ में कहा। वो दादी साहब ने दरबान में सबको बुलाया है तो वो आप दोनों का इंतज़ार कर रही हैं। अच्छा ठीक है, तुम चलो हम आते हैं। जी अच्छा बीबी जी कहकर समल कमरे से बाहर चल दी और इरम बेगम और कमाल साहब बाहर जाने के लिए उठ खड़े हुए। खैरियत तो है? अम्मी जान ने सबको इकट्ठा बुलाया है? इरम बेगम ने तशवीशी अंदाज से चलते हुए कमाल साहब से पूछा। जो भी होगा देख लेते हैं, कोई ज़रूरी बात होगी जो बुला रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अम्मी जान आपने याद किया। कमाल साहब और इरम बेगम दरबान में पहुंचकर दादी जान से मुखातिब हुए। हाँ, वो दरअसल जमीला की नंद का बेटा है, यहीं पाकिस्तान में है, इस्लामाबाद में।
اچھا لڑکا ہے، گھر بار بھی اچھا ہے، تو میں چاہ رہی تھی کہ اگر ہم اسے اپنی ماہی کے لیے دیکھ لیں، مگر پہلے ماہی سے پوچھ لو، پھر ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے آپ سب کو؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا ہے، شاہ ایک دم سے چڑھ کر بولا۔ ابھی کم تماشا لگا ہے، کیا اس نے جب شادی کرنی ہوگی بتا دے گی؟ کیوں اپنی مرضی تھوپ کر کسی کے صبر کا امتحان لینا اور نتیجے میں خاندان کی عزت اچھالنا؟ اس سے بہتر ہے کہ بات کو ختم کریں، جب اسے ضرورت ہوگی خود ہی کہہ دے گی۔ فضول میں فیصلے لے کر سب کو تکلیف میں ڈالنے سے بہتر ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے۔ وہ اتنی گمبھیر آواز میں گرجا تھا کہ تمام گھر والے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے، ہر آنکھ پھٹے ہوئے انداز میں اس کے چہرے کے گرد گھوم رہی تھی۔ تبھی ملازم اندر آیا۔ سلام چھوٹے صاحب جی، وہ لکڑی کا سامان آ چکا ہے۔ وہ ملازم اس کے چہرے پر غصے کی لہر دیکھ کر تھوک نگلتا ہوا تحمل سے ہلکی آواز میں بولا، تو اس سب سامان کو میرے سر پر رکھ دو۔ وہ دوبارہ چیخا۔ اوہو شاہ، ریلیکس کرو یار۔ معاملے کو بگڑتا دیکھ ہادی نے شاہ کو ٹوکا۔ تم جاؤ باہر، سامان گراج میں رکھواؤ، میں آتا ہوں۔ جی اچھا جی کہہ کر ملازم باہر نکل گیا اور شاہ بھی اٹھ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ اس کو کیا ہو گیا ایک دم سے؟ شاہ کے جاتے ہی نسیم بیگم ایک دم سے بولی۔ کچھ نہیں امی جان، آپ جانتی تو ہیں کہ کیا ہوا تھا، اور اس طرح کی عموماً باتیں یہ برداشت نہیں کرتا، بس اس وجہ سے ریئیکٹ کر گیا ہے۔ دادی جان میں معذرت چاہتا ہوں۔ ہادی فوراً اٹھ کر دادی جان کے پاس آیا جو چپ چاپ بیٹھی تھی۔ مجھے میرے کمرے میں چھوڑ کر آؤ ارہا۔ دادی جان ہادی کی بات کا جواب دیے بغیر ارہا سے مخاطب ہوئیں۔ جی دادی جان کہہ کر ارہا نے ان کا ہاتھ پکڑا اور انہیں اندر لے گئی۔ سب کے چپ حیران چہروں کو دیکھ کر ہادی سب سے گویا ہوا۔ میں بات کرتا ہوں شاہ سے، کہہ کر وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ شاہ؟ ہادی اس کے کمرے میں جا کر اس پر برس پڑا۔ یہ کیا حرکت کی ہے؟ کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ کہاں کا غصہ کہاں نکال کر آئے ہو؟ اتنا ہی ہے تو بتاتے کیوں نہیں ہو سب کو؟ جاؤ بتا دو کہ وہ شادی نہیں کر سکتی ہے۔ اس کا نام کسی اور کے ساتھ جوڑنا، تو کیا کوئی اس کے نام کا کسی اور کے ساتھ ذکر بھی کرے تو میرا خون جلنے لگتا ہے۔ یہ سب کرنے سے، دکھ دینے سے بہتر ہے بات جو مکمل صاف انداز میں بیان کر دو۔ آخر کب تک ایسے برداشت کرو گے اور کرواؤ گے؟ اس لیے بس کر جاؤ، کوئی معقول راستہ تلاش کرو اور اس راستے کو اختیار کرو۔ غصے میں کہہ کر ہادی کمرے سے باہر نکل گیا اور شاہ بھی کمرے سے نکل کر گھر سے باہر چلا گیا۔ یونیورسٹی کی کینٹین کی کرسی پر بیٹھی وہ گہرے اسموک رنگ کے آسمان کو دیکھتی ہوئی ملائکہ کا انتظار کر رہی تھی، جو ابھی تک پیپر دے کر باہر نہیں نکلی تھی۔ پورا آسمان کالے بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ سارے بادل ایک ساتھ اکٹھے کن کا انتظار کر رہے تھے کہ کب خالق جہان کن فرمائے اور وہ برس پڑے۔ آج میں گھر چلی جاؤں گی، کتنی ساری غلط فہمیوں کی معافی مانگ لوں گی، سوچتی وہ سکون کی ایک لہر کو خود میں محسوس کرتی ہوئی سیدھی ہوئی۔ آج 7 رمضان ہے اور مجال ہے جو اس انسان نے ایک دن بھی کال یا میسج کر کے حال چال پوچھا ہو۔ اتنا غرور، اتنی انا، یار کمال کا انسان ہے۔ مطلب ٹھیک ہے، غصہ ہے، ناراض ہے تو شاؤٹ کر لے، پہلے کون سا مجھ پہ برستا نہیں ہے، اب بھی چیخ لے، مگر نہیں، بھاؤ کھانا ہے، حد ہے۔ مگر اب کی بار مجھے ہی جھکنا ہوگا، جو بھی ہے غلطی تو میری ہی ہے۔ خود میں بڑبڑاتی وہ اپنا موبائل نکال کر اس کا نمبر کھول کر اس کو گھورنے لگی۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے میسج ٹائپ کیا۔ شاہ، اس نے مختصر لکھا۔ تبھی ملائکہ اس تک پہنچ گئی۔ کیسا ہوا پیپر؟ اس نے ٹیبل پر بیگ رکھتے فوراً ماہی سے پوچھا۔ اچھا ہو گیا، آسان تھا، تمہارا کیسا ہوا؟ وہ مختصر جواب دیتی موبائل کی طرف متوجہ ہوئی جس پر ابھی بیپ کی بیل بجی تھی۔ اس نے مختصر لکھا۔ مصروف ہیں؟ ماہی سوال پوچھ کر ملائکہ کی طرف متوجہ ہوئی جو اپنے بیگ سے کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ کچھ نہیں، تمہارے لیے چاکلیٹ لائی تھی مگر لگتا ہے گھر ہی چھوڑ آئی ہوں۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ روزے کے ساتھ چاکلیٹ کون سا کھائی جاتی ہیں؟ ابھی ماہی اتنا ہی بولی تھی کہ اس کا موبائل پھر بجا۔ یہ تم کس سے بات کر رہی ہو؟ بتاتی ہوں، ذرا صبر کرو، ویسے بھی مجھے تم سے بات کرنی تھی۔ اچھا، کیا بات کرنی تھی؟ بتاتی ہوں، صبر۔ اس کو صبر کا کہہ کر ماہی موبائل دیکھنے لگی جہاں پر اس کا جگمگا رہا تھا۔ مجھے لینے آ جائیں، میرے پیپرز ختم ہو گئے ہیں۔ ابھی ماہی فون رکھنے ہی لگی تھی کہ وہ ٹائپنگ کرنے لگا۔ پھر سے ماہی دے کر غصے میں آ گئی۔ کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہے دینے کے لیے کیا؟ آ جاؤں گا کہہ کر وہ آف لائن ہو گیا اور ماہی نے بھی میسج دے کر موبائل بیگ میں رکھا اور ملائکہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے ملائکہ، مگر اس بات پر شور نہ کرنا، چپ چاپ ہو کر میری بات سننا۔ اچھا، ایسا بھی کیا ہے؟ ملائکہ آنکھیں کھول کر اس کو دیکھنے لگی۔ اب ایسے بھی نہ دیکھو، اتنی بھی بہت عجیب بات نہیں ہے۔ اچھا چلو، جو بھی ہے بول دو، میں انتظار میں ہوں۔ اچھا تو بات یہ ہے کہ میری شادی ہو گئی ہے۔ ماہی نے ایک ہی سانس میں پورا جملہ ادا کیا۔ کیا؟ ملائکہ نے کیا کو لمبا سا کر کے ادا کیا۔ آہستہ بولو، ساری کینٹین کو سنانا ہے کیا؟ اس کے یوں حیران کن انداز میں اونچی آواز میں بولنے پر وہ ایک دم سے بولی۔
یہ بات اتنی بڑی ہے کہ میرے اندر تک سنسناہٹ ہو رہی ہے۔ مگر اس کو چھوڑو، یہ بتاؤ کب ہوئی، کس سے ہوئی، کہاں ہوئی، اور اتنی جلدی کیسے ہو گئی؟ مگر ان سوالات سے پہلے یہ بتاؤ کہ لڑکا کیسا ہے، میرا مطلب دکھنے میں کیسا ہے، کیا کرتا ہے، چارمنگ، گڈ لکنگ تو ہے نا؟ ارے ان سب کو چھوڑو، تم یہ فون دکھاؤ، اس کی تصویر تو ہوگی نا؟ ملائکہ ایک ہی سانس میں سارے سوال کرتے ہوئے اس کے بیگ کی طرف لپکی۔ 1 منٹ، ماہی نے اس سے اپنا بیگ پیچھے کیا۔ اتنے سارے سوال ایک ایک کر کے پوچھ لو، جواب دے دوں گی، مگر تسلی رکھو۔ تسلی گئی تیل لینے، پہلے تصویر دکھاؤ، جلدی کرو۔ ملائکہ نے ایک دم سے ہڑبڑی مچائی۔ اوکے بابا، سکون کرو۔ اسے انتظار کا اشارہ کرتے ہوئے ماہی نے اس کی ڈی پی کھول کر اس کے سامنے کی۔ پیلے رنگ کی شرٹ جس کے اوپر والے بٹن کھلے ہوئے تھے، جس سے اس کا چوڑا کھلا ہوا سینہ صاف واضح تھا۔ آستین اوپر تک چڑھائے سفید رنگ کی جینس پہنے، آنکھوں پر چشمہ لگائے وہ کار کے دروازے کے ساتھ کھڑا سائٹ پر دیکھ رہا تھا۔ شاہ بھائی؟ ملائکہ نے ایک نظر میں پہچان لیا تھا۔ تم جانتی ہو؟ ماہی نے فون بند کرتے آنکھیں سکیڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں جانتی ہوں، بہت اچھے انسان ہیں۔ اور تمہاری شادی ان سے ہو رہی تھی اور تم ان سے شادی کی وجہ سے بھاگی تھی؟ یا میرے خدا، اس انسان کے پیچھے لڑکیاں فدا ہوتی ہیں اور تم اس انسان سے شادی کر کے اپنی قسمت پر رشک کرنے کی بجائے گھر سے چلی گئی۔ یار کمال کی بندی ہو۔ ملائکہ، جب بات مکمل نہ پتہ ہو تو بولن ہی کرتے ہیں۔ میری شادی کسی اور سے تھی اور اس نے مجھے ڈھونڈ لیا تھا، پھر بابا نے میرا اس سے نکاح کر دیا، بالکل اسی دن جس دن میری فلائٹ تھی۔ ہاں بھائی نے بتایا تھا کہ تم پکڑی گئی تھی، مگر تمہیں لینے شاہ بھائی آئے، یہ نہیں بتایا۔ اچھا اب تم بتاؤ، تم شاہ کو کیسے جانتی ہو؟ ملائکہ ایک دم سے کرسی سے ٹیک لگا کر بولی۔ ہم لوگ راول پنڈی میں رہتے تھے، بابا کا ٹائروں کا بزنس تھا، تو اس فیکٹری میں آگ لگ گئی، حالات بہت خراب ہو گئے، یہاں تک کہ ہم نے گھر تک بیچ دیا، مگر حالات مزید خراب ہوتے رہے، اتنا کہ 2 وقت کا کھانا بھی میسر نہیں تھا۔ پھر بھائی نے شاہ بھائی کی کمپنی میں اپلائی کیا، ان کا ایک دوست شاہ بھائی کی کمپنی میں کام کرتا تھا، اس نے بتایا تھا، خیر بھائی کو جاب مل گئی، کرائے تک کے گھر پر پیسے نہیں تھے، بابا کو فالج کا اٹیک ہو گیا تھا، سب بہت برا تھا۔ بابا نے بھائی کو کال کی کہ پیسے بھیج دے تاکہ ہم کرایہ دے دیں۔ بھائی بات کر رہے تھے تو شاہ بھائی نے سن لیا، تو انہوں نے یہاں لاہور میں ہمیں گھر لے کر دیا جہاں تم آئی تھی، یہ بھائی نے ہی دلایا تھا۔ بھائی صبح میں پڑھتے تھے اور شام میں آفس، مگر بھائی کو شاہ بھائی پھر بھی پوری تنخواہ دیتے تھے۔ پھر بھائی کی PIA میں جاب ہو گئی تو شاہ بھائی نے یہ گھر بھائی کو انعام کے طور پر دیا۔ وہ بہت بار ہمارے گھر آئے ہیں، ان کے کہنے پر ہی میں نے انہیں بھائی کہنا شروع کیا تھا۔ بھائی نے شاہ بھائی کے پاس 3 سال کام کیا ہے، اور بھائی کہتے ہوتے تھے کہ شاہ بھائی کی پوری کمپنی میں تقریباً 700-800 لڑکیاں کام کرتی ہیں، اور کوئی بھی ایسی نہیں ہے جو یہ خواہش نہ رکھتی ہو کہ شاہ بھائی ان سے بات کرے۔ اگر کوئی میٹنگ بھی ہوتی تھی تو بھائی کبھی بھی کسی فیمیل سے سوال نہیں کرتے تھے۔ بھائی کے آفس کے اپلائی فارم پہ لکھا ہوا ہے، آپ لڑکی ہیں تو آپ حجاب اور مکمل لباس کے بغیر یہاں جاب نہیں کر سکتی ہیں، اور ان کی بیوی اتنی ماڈرن ہے، میں تو دیکھ کر حیران ہوں۔ مگر تم پیاری بھی تو بہت ہو، اس لیے ہو سکتا ہے کہ حسن پر دل آ گیا ہو۔ یار سچ میں اتنی خوشی ہو رہی ہے نا، میں جس کی حد نہیں ہے۔ تم رمضان کے بعد آنا گھر، بلکہ میں بھائی کو کہوں گی تمہیں اور بھائی کو انوائٹ کریں۔ ٹھیک ہے، بس کر جاؤ اب قصیدے پڑھنے، پتہ لگ چکا ہے مجھے کہ بہت اچھے ہیں تمہارے شاہ بھائی۔ ماہی اس کے منہ سے تعریفوں کے پھول دیکھ کر جلن اور چڑچڑے پن کے ملے جلے انداز میں بولی۔ ہاں ٹھیک ہے بھائی۔ ملائکہ اس کا بسورا ہوا منہ دیکھ کر ہنستی۔ اچھا باہر ڈرائیور آ چکا ہے، 4 بج گئے ہیں، وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، اور باتوں کے چکر میں میری نماز بھی قضا ہو گئی ہے، اب چلتی ہوں۔ ملائکہ کے گلے مل کر ماہی باہر کی طرف آ گئی جہاں خادم کب سے گاڑی لیے کھڑا تھا۔ تم کب آئے؟ ماہی نے گاڑی میں بیٹھتے ہی خادم سے پوچھا۔ جی بی بی جی آدھا گھنٹہ پہلے آیا تھا، وہ بیک مرر سے جواب دیتا ہوا گاڑی چلانے لگا۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے باہر ہو، کال کر دیتے، میں تو یوں ہی آ گئی تھی، بلکہ فون نکالا ہی تھا کال کرنے کے لیے، مگر پھر مجھے گاڑی نظر آ گئی۔ کوئی بات نہیں بی بی جی، آپ مجھے بتا دیں میں آپ کو گاؤں چھوڑاؤں؟ گاؤں؟ ماہی ایک دم سے چونکی۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ مجھے گاؤں جانا ہے؟ ماہی نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ جی وہ صاحب جی جانے سے پہلے کہہ کر گئے تھے کہ جمعرات کو آپ کو گاؤں چھوڑ جاؤں۔ اچھا تو آج بھی کہا ہے کیا انہوں نے؟ ماہی نے تصدیقی انداز میں پوچھا۔ نہیں جی، آج تو نہیں کہا، میں نے بتایا نا کہ جانے سے پہلے کہہ کر گئے تھے۔ آپ نے چلنا ہے تو لے چلوں؟ نہیں ضرورت نہیں ہے، بہت شکریہ، جب جانا ہوگا بتا دوں گی، جلدی سے گاڑی چلاؤ۔ جی کہتا خادم گاڑی پہ فوکس کرتا ہوا گاڑی چلانے لگا۔ شاہ جانے سے پہلے کہہ کر گیا تھا اور مجھے کہا ہے کہ آ جائے گا۔ ٹھیک ہے میں انتظار کرتی ہوں، اگر آ گیا لینے تو ٹھیک ہے، ورنہ کل صبح چلی جاؤں گی۔ اللہ کریں آ جائے، کتنا دل دکھایا ہے میں نے اس کا۔ یہاں آئے گا تو صحیح سے بات کر لوں گی، ورنہ وہاں تو تائی جان، یا میرے اللہ اتنے دنوں میں مجھے تائی جان کا تو خیال ہی نہیں آیا۔ او میرے خدا، اگر انہیں پتہ چل گیا کہ میں اور شاہ، وہ تو قیامت اٹھا دیں گی۔ کب تک چھپائی جائے گی شاہ کی شادی؟ یا اللہ یہ سب میں نے کیوں یہ سب نہیں سوچا۔ ماہی ماتھے پر ہاتھ رکھے ان سب سے نکلنے کا کوئی راستہ سوچنے لگی، تبھی خادم نے گھر کے پورچ میں گاڑی روکی۔
کوئی حرکت نہ دیکھ کر وہ ماہی سے مخاطب ہوا، بی بی جی ہاں۔ ماہی نے ایک دم سے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، اچھا۔ تبھی وہ گاڑی سے اتر کر گھر کے اندر چل دی۔ خانم بی کے گھر پر موجود نہ ہونے کی وجہ سے وہ وہیں لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ میں گھر جا کر کیا کہوں گی تائی جان کو، ان کا بیٹا؟ مگر میں نے تو نہیں چھینا ان کا بیٹا۔ نصیب کی بات ہے، اگر ہم ساتھ ہو گئے تو کیا؟ جو بھی ہے ٹھیک ہے، وہ خود جواب دے گا۔ گہری سی سانس اپنے اندر اتار کر ماہی اپنے کمرے میں چل دی۔ جی فرینڈس، تو یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے آج کی ایپیسوڈ۔ آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگلے ایپیسوڈ تک اپنا خیال رکھیے گا۔